مدینہ کی فضا اس دن بظاہر عام دنوں جیسی تھی، مگر تاریخ کے اوراق میں وہ دن ایک ایسی گونج چھوڑنے والا تھا جو صدیوں بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ سورج اپنی معمول کی روشنی کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ مسجد نبوی کے ستون خاموشی سے کھڑے تھے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر اس سادگی کے پردے میں ایک ایسا واقعہ جنم لینے والا تھا جو عدل فاروقی کو محض ایک تصور نہیں بلکہ زندہ حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست اپنی وسعت، نظم و ضبط اور انصاف کی وجہ سے دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی تھی، اور اس ریاست کا خلیفہ وہ شخص تھا جس کا دل تخت سے زیادہ اللہ کے خوف سے لرزتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس زمانے میں مصر اسلامی ریاست کا ایک اہم صوبہ تھا جس کی گورنری حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ وہ ایک عظیم صحابی، بہترین سپہ سالار اور فہم و فراست رکھنے والے حکمران تھے۔ ان کے دور میں مصر میں امن تھا، نظم تھا اور اسلامی حکومت کی ہیبت قائم تھی، مگر اسی مصر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں کسی گورنر، کسی فاتح، کسی طاقتور شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کمزور غیر مسلم یا عام شہری پر ظلم کرے اور بچ نکلے۔ مصر میں ایک قبطی نوجوان رہتا تھا جو غیر مسلم تھا، مگر اسلامی حکومت کے تحت ایک محفوظ شہری کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام نے اسے وہی حقوق دیے تھے جو ایک مسلمان کو حاصل تھے، اور اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن یہ قبطی نوجوان گھڑ دوڑ کے ایک مقابلے میں شریک ہوا۔ اس مقابلے میں گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ مقابلہ ہوا، گھوڑے دوڑے، گرد اڑی، اور آخرکار قبطی نوجوان سبقت لے گیا۔ وہ مقابلہ جیت گیا، مگر یہی جیت اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ گورنر کا بیٹا اپنی شکست برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں غرور، طاقت کا نشہ اور باپ کے عہدے کا زیم آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر قبطی نوجوان کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں امیر کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے کیسے ہرا دیا؟ یہ صرف ایک جسمانی حملہ نہیں تھا بلکہ انسان کی عزت پر وار تھا، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ ایک طاقتور کا بیٹا خود کو قانون سے بالاتر سمجھ بیٹھا تھا۔ قبطی نوجوان کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جسم پر کوڑوں کے نشان تھے، دل میں ذلت کا زخم تھا، اور آنکھوں میں سوال تھا کہ کیا انصاف صرف طاقتوروں کے لیے ہوتا ہے؟ وہ چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا کیونکہ سامنے گورنر کا بیٹا تھا، اور عام طور پر ایسے حالات میں کمزور انصاف کی امید چھوڑ دیتا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ اسلامی حکومت ہے اور اس حکومت کا خلیفہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر جس کے عدل کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ اس قبطی نوجوان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس نے مصر سے مدینہ کا طویل سفر طے کیا، صحرا کی تپتی ریت، دن کی گرمی، رات کی سردی، مگر اس کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ عمر کے دربار میں اسے انصاف ملے گا۔ وہ کسی فوج کے ساتھ نہیں آیا، کسی سفارش کے ساتھ نہیں آیا، وہ صرف اپنے زخم، اپنی مظلومیت اور اپنے یقین کے ساتھ آیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے سیدھا خلیفہ کے دربار کا رخ کیا، مگر یہ دربار کسی محل میں نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں عام مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، نہ کوئی پہرا، نہ کوئی دربان، نہ کوئی پروٹوکول۔ قبطی نوجوان نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ عمر کا رعب لباس کا محتاج نہیں تھا، وہ چہرے اور کردار سے پہچانا جاتا تھا۔ قبطی نوجوان نے سلام کیا اور اپنی شکایت بیان کی۔ اس کی آواز میں درد تھا، مگر ساتھ ہی یقین بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے اسے ناحق کوڑے مارے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک مقابلے میں جیت گیا تھا۔ اس نے کہ میں کسی بدلے کے لیے نہیں آیا، میں صرف انصاف کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کا چہرہ بدلنے لگا، آنکھوں میں سختی آ گئی اور پیشانی پر وہی بل نمودار ہو گئے جو اس وقت آتے تھے جب کہیں ظلم کی خبر ملتی تھی۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو مدینہ بلایا جائے۔ کوئی تاخیر نہیں، کوئی بہانہ نہیں،
جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچے تو وہ جان چکے تھے کہ معاملہ سنگین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ قبطی نوجوان بھی موجود تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام میں انصاف کیسے قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبطی نوجوان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، پھر گورنر کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس نے تمہیں مارا تھا آج تم اسے مارو۔ یہ حکم سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ گورنر کا بیٹا سہم گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر وہ خاموش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عمر کا فیصلہ ہے اور عمر کا فیصلہ عدل ہوتا ہے۔ قبطی نوجوان وہ کوڑے مارے جو اس پر مارے گئے تھے۔ ہر کوڑا صرف جسم پر نہیں بلکہ اس سوچ پر پڑ رہا تھا کہ طاقت انصاف سے بالاتر ہے۔ جب وہ رک گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کے باپ نے بھی تم پر ظلم کیا ہو تو اسے بھی مارو۔ یہ سن کر قبطی نوجوان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے اس سے انصاف مل گیا ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو قیامت تک عدل کی پہچان بن گیا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ الفاظ صرف عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھے، یہ ہر اس شخص کے لیے تھے جو اقتدار پا کر خود کو دوسروں سے بلند سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، سخت مگر عادلانہ۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اسلام میں گورنر کا بیٹا ہونا کوئی استحقاق نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی تو سب سے پہلے پکڑ ہوگی۔ قبطی نوجوان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وہ مدینہ سے اس یقین کے ساتھ واپس لوٹا کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے دل میں شاید اسلام کی محبت اس واقعے کے بعد اور بڑھ گئی ہو، کیونکہ اس اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان گورنر کے بیٹے کے خلاف انصاف دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کے ساتھ ہونے والا انصاف نہیں تھا بلکہ ایک نظام کا اعلان تھا۔ اس دن دنیا نے جان لیا کہ اسلامی ریاست میں قانون اندھا نہیں بلکہ برابر دیکھتا ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر فرق، نہ عہدے کی بنیاد پر رعایت، نہ طاقت کی بنیاد پر نرمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد بھی اسی خوف خدا کے ساتھ جیتے رہے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کی ریاست میں کسی پر ظلم نہ ہو جائے اور وہ اس کے ذمہ دار ٹھہر جائیں۔ یہی خوف انہیں راتوں کو جگاتا تھا، یہی خوف انہیں گلیوں میں لے جاتا تھا، اور یہی خوف انہیں تاریخ کا سب سے بڑا عادل حکمران بناتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، ہر اس جگہ جہاں ایک عام شہری طاقتور کے سامنے کھڑا ہو کر انصاف مانگتا ہے، ہر اس عدالت میں جہاں حق کو پہچان دی جاتی ہے، اور ہر اس دل میں جہاں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو انصاف ضرور ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر کے خلاف ایک عام شہری کی شکایت کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت انصاف میں ہے، اور اصل حکومت وہی ہے جو مظلوم کے آنسو پونچھ سکے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔